बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले जी इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं कासिम साहब, उन्होंने जी एक ट्वीट किया है और काफ़ी कंसर्निंग भी है ये ट्वीट। उन्होंने यही कहा कि हमारे वालिद इमरान खान साहब जो हैं वो बीमार हैं और जेल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और डॉक्टर्स को भी एक्सेस नहीं दी जा रही है। साथ साथ उन्होंने एक नई चीज़ ये बताई है कि जी पाकिस्तानी हुकूमत जो है, जो उनके वीज़े का प्रोसेस है, यानी जो अमल दरामद जिस तरह होना है उसको रोका जा रहा है और चीज़ें जो है वो ठीक तरह से नहीं परफॉर्म जो है वो हो पा रही हैं और ज़ाहिर है उन्हें कंसर्न भी है अपने वालिद साहब के हवाले से। देखें, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, ज़्यादती वाली चीज़ है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब देखें, एक पॉपुलर लीडर अपनी जगह होंगे, ठीक है, उनकी एक अपनी फॉलोइंग है, लोग उनसे बड़ा ज़्यादा जो है वो मोहब्बत भी होगी उनके सपोर्टर्स को, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन देखें ये जो उनकी फैमिली है इमरान खान साहब की, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए और ना उनकी बहनों की मुलाकात हो पा रही है, ना उनके डॉक्टर्स को एक्सेस दी जा रही है और उनके बेटों को तक वीज़ा जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो आप सिर्फ इमेजिन करके देख लें कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो और आपको वीज़ा ना मिल रहा हो और आपको पता ना हो कि क्या ट्रीटमेंट हुआ है, किस तरह से चीज़ें हुई हैं और कोई मुस्तनद जो खबर है वो सामने भी नहीं आ सकती। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो ऐसा हो रहा है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यकीन मानेंगे, इमरान खान और उनकी पार्टी तो चलें ये बर्दाश्त कर रहे हैं, जो दूसरी साइड के लोग हैं, यानी जो इस वक्त हुकूमत में है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कल को जब ये चीजें होंगी तो इस हद तक जो है वो मामला नहीं जाना चाहिए। और दूसरा सवाल ये भी है, क्या ये खुद उतने बाइख्तियार हैं? वैसे ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है ना पूछने वाली चीज। लेकिन बहरहाल जो कासिम खान ने ट्वीट किया, उनको उनके भाई को वीजा नहीं दिया जा रहा और ये सब कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती है और ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को पूरा राइट है कि वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों से जो है वो मिलें और स्पेशली इस कंडीशन में तो उनको बिल्कुल मिलना चाहिए ताकि उनकी सेहत के हवाले से जो भी अपडेट्स हैं वो सामने आए। तो मेरा मौक़िफ़ तो बड़ा सीधा-सीधा जी। और उसके बाद जनाब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने जी एक इल्ज़ाम अलीमा खान साहिबा के ऊपर लगा दी है और मरवत साहब ऐसे इल्ज़ामात लगाते ही रहते हैं आए दिन। लेकिन अब जो नया इल्ज़ाम लगाया वो भी अब ये है कि उन्होंने कहा जी कि तोशाखाना 2 केस चल रहा था, वो बुल्गारी सेट वाला। उन्होंने कहा जी कि हम वकला ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया कि हार वापस कर देते हैं और ये सब कुछ जो है वो केस से जान छुड़ाते हैं। इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है, उन्होंने कहा बुशरा बीबी से राब्ता करें, तो बुशरा बीबी से राब्ता हुआ जी, तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा वो तो हार मेरे पास नहीं है, इमरान खान साहब की एक अजीज के पास है। बाद में पता लगा जी कि वो अलीमा खान साहबा देखने के बहाने ले गई थी। अच्छा, अगर और ये वो खुद कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो ये जानते भी थे। अगर इमरान खान साहब ये जानते होते तो फिर तो वो अलीमा खान के पास भेजते। सबसे पहली चीज़ तो ये है मरवत साहब को। लेकिन चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं अगर इनको तस्लीम भी कर लूँ, या ठीक है भाई, तो ये साबित किधर होगा या कैसे चीज़ें जो है वो पता लगेंगी। और फिलहाल तो ये कम से कम इल्ज़ाम ही है ना, एक स्पेकुलेशन ही की जा सकती है। अब अलीमा खान से कोई सवाल पूछे तो वो ज़ाहिर है बता देंगी। लेकिन बहरहाल शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं वो इस वक़्त तो अलीमा खान साहिबा के एक खिलाफ ही बयानात जो है वो देते जा रहे हैं। मिसाल यूसुफ़ज़ई भी उसी प्रोग्राम में थी। अब उन्होंने जो है वो पार्शियली तो इसको एग्री किया है और उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी के पास तो कम से कम नहीं है। अब जब ये पूछा गया, आसमा साहिबा ने पूछा जी कि किसके पास है, फिर उन्होंने कहा जी कि मैं इसके भी कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन बुशरा बीबी के पास नहीं है। तो आधी खबर तो मरवत साहब की उन्होंने कहा जी कि ठीक है, लेकिन मिसाल यूसुफ़ज़ई भी अब वो हैं जो अलीमा खान साहिबा जिनके ऊपर टका के तनकीद कर रही हैं और ये सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। तो बस जी पीटीआई की हालत यही रह गई है कि आपस की लड़ाइयों में ही उलझे हुए हैं। इस कदर क्या इन्होंने क्या तहरीक चलानी और क्या इमरान खान साहब को आज़ाद करा पाना, ये तो एक दीवाने का ख्वाब ही जनाब बनता जा रहा है। और उसके बाद मिसाल यूसुफ़ज़ई ने एक और खबर जो है वो दी और वो इम्पोर्टेंट भी है और ये है जी कि कल पीटीआई 5 बजे शाम को जी एक इजलास करने जा रही है पार्लिमानी कमेटी का और उसमें जनाब अली जो शहबाज शरीफ साहब को अचकज़ई साहब ने, ऑपोजिशन लीडर ने खत लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर को कि जी इमरान खान साहब तक एक्सेस दी जाए और जाहिर है मामला जो है वो ठीक किए जाए। तो एक तो ये अच्छा कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करने का तरीका था। अब दूसरा ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब का अब तक कोई जवाब नहीं देता तो फिर जाहिर है आगे का लाए अमल बताया जाएगा कि क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से चीजें लेके चलनी है। तो ये इंपॉर्टेंट मुलाकात जो है जनाब मेरी नजर में होगी। और उसके बाद अलीमा खान साहिबा भी इमरान खान साहब के हवाले से आज मुझे काफी अपसेट दिखाई दी। मैंने उन्हें इतना परेशान नहीं वैसे कभी देखा किसी भी क्लिपिंग्स में। और
تاکہ وہ جو جرنلسٹ ہے ان کو بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کی فیملی ممبر اگر بیمار ہو تو آپ کیا کریں گے، اور میرے سے ایسا سوال نہ کریں، میرا دل خراب ہوتا ہے. تو نظر آ رہا تھا کہ وہ تکلیف کے اندر موجود ہیں، اور ظاہر ہے ان کے بھائی ہیں عمران خان صاحب، کوئی بھی بہن ہوگی یا آپ کا فیملی والا ہوگا وہ اسی تکلیف کا اظہار ہی اسے ہوگا کہ جب تک ان کو کوئی خود پرسنل ظاہر ہے ایک تو ملاقات ہونی چاہیے، نہیں تو چلے ڈاکٹر کے ذریعے تو ضرور ہونا چاہیے، تو ان کی تکلیف جو ہے ظاہر ہے وہ تو صاف ظاہر ہے. اور اس کے علاوہ وہ ایک آدھے دن پہلے انہوں نے آسمہ شرازی کے اوپر بھی کہہ دیا تھا کہ جی نواز شریف کے پلیٹلیٹ ڈاؤن تھے، وہ بڑا رو رہی تھی. اور اس کے بعد یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اسکرپٹڈ پروگرام تھا وہ مشاہد صاحب کے ساتھ. اب چلیں وہ دوسرا تو آسمہ شرازی نے خود ہی جواب دے دیا، مجھے تو اس چیز میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسکرپٹڈ پروگرام میرے خیال میں یہ جس طرح میں مروت صاحب کے لیے کہہ رہا تھا کہ جی کوئی ثبوت وغیرہ ہوں تو اس طرح کا الزام لگاتے ہیں، اس طرح علیمہ خان صاحب ابھی اسکرپٹڈ پروگرام ہے، ابھی اس کا کوئی ثبوت ہے ان کے پاس، مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کہنی چاہیے جو ایسے ہی اسپیکولیشن کے زمرے میں آ جائیں. ٹھیک ہے آپ کی مخالفت اپنی جگہ ہوگی اور نظریاتی خلاف ہوگا، لیکن اس طرح کا اسٹیٹمنٹ میرے خیال میں نہیں دینا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ جناب علی مریم نواز صاحبہ نے جی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے آج جناب دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ کے پی کے والے کہتے ہیں، یعنی سہیل آفریدی صاحب کی حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے آپ کو شعور دیا ہے، تو شعور سے کبھی کسی کا پیٹ بھرتا ہے. اچھا میں حیران ہی ہو گیا ویسے سن کے کہ مریم نواز جو ہیں یہ کیا فرما رہی ہیں. ٹھیک ہے جی بھائی روٹی جو ہے اور یا رزق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، رزق موت اور یہ شہرت وغیرہ جو ہے جناب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ظاہر ہے آپ کو نواز سکتا ہے، کسی کے بس میں تو ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی البتہ جو شعور ہے وہ تو بھائی بہت ضروری ہوتا ہے، شعور ہی انسان کو اور جانور کو جو ہے وہ علیحدہ کرتا ہے، اور اشرف المخلوقات صرف آپ کے شعور کی وجہ سے بھائی کہا جاتا ہے. اب جتنے بھی دنیا میں 1,24,000 انبیاء بتایا جاتا ہے نا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، تو بھائی وہ کوئی روٹی لے کے آئے تھے، نان لے کے آئے تھے، شعور ہی دیتے تھے نا لوگوں کو، اور کیا کرتے تھے. جتنے بھی دنیا کے لیڈرز ابھرے ہیں یا اسٹیٹس مین آئے ہیں انہوں نے کوئی لنگر تو نہیں ساتھ لے کے آتے تھے. قائد اعظم کو بھی آپ نے کبھی دیکھا کہ لنگر کی تھیلی جو ہے وہ دے رہے ہوں یا روٹیاں جو ہیں وہ لوگوں کو آگے بانٹ رہے ہوں؟ شعور ہی دے رہے تھے نا کہ آپ کو ایک الگ ملک جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے آپ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار چکیں گے. علامہ اقبال انہوں نے بھی یہ شعور ہی دے رہے تھے نا، دو قومی نظریہ جب وہ بتا رہے تھے، اور وہ کیا تھا. تو آئی ایم سرپرائز کہ وہ کس طرح سے یہ چیز کہہ سکتی ہیں، اور کمال ہی ویسے انہوں نے کر دیا، میں تو حیران ہو گیا. اور شعور ہی ہوتا ہے بھائی جو آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، شعور ہی ہوتا ہے جس سے آپ کو حلال اور حرام کی تمیز آتی ہے، پھر ہی آپ کوئی چیزیں جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں. کوئی عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، آپ پڑھیں گے تو پھر ہی کوئی کام کریں گے نا اور کمائی کر پائیں گے. اور ظاہر ہے اگر نہیں بھی پڑھے تو پھر آپ کو دماغ ہی لگانا ہے نا اپنے کام کرنے کے لیے. تو رزق جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی عقل تو اپنی ہے نا جو آپ نے استعمال کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل اس لیے دی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو ٹھیک جگہ میں لگایا جائے. تو عجیب قسم کا سٹیٹمنٹ تھا اور میرے تو پلے بالکل نہیں پڑا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی تھی. اور بس اب میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں. اب یہ سن کے نا مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک ملکہ سے کسی نے کہا تھا کہ جی روٹی جو ہے وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا یہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو لوگ کیک کیوں نہیں کھاتے. یہ مجھے اسی قسم کی ایک مثال جو ہے وہ لگی ہے جو مریم نواز دے رہی تھی. اس کے بعد جی عمران خان صاحب سے ملاقات کی لسٹ جو ہے جناب کل کی وہ بھی سامنے آ چکی ہے، اور اس میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، نہ سہیل آفریدی صاحب کا نام موجود ہے کہ بڑے کوئی ہائی فائی لوگ جو ہے وہ موجود ہوں. ان نون ہی ہے، میں تو نہیں جانتا کسی کو، لیکن بہرحال جو بھی ہیں ان کی ملاقات جناب علی کو نہیں ہونے والی ہے، تو آپ لکھ کے رکھ لیں. اور اس کے بعد جناب علی ایک اور ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائیں. فواد چودھری صاحب جی ایک مقدمے سے بری ہو گئے ہیں، اور یہ فراڈ کا مقدمہ تھا. مقدمہ کتنا مزگہ خیز ہے یہ بھی سن لیجئے گا. اب فواد چودھری صاحب کا جو کیس تھا جناب یہ تھا کہ کوثار مارکیٹ اسلام آباد میں یہ بڑا رش کا ایریا ہے، ٹھیک ہے جی. ادھر فواد چودھری صاحب نے جی ایک بندے سے جو ہے وہ 50 لاکھ روپے لیے تھے، اور جب اس نے واپس مانگے تو فواد صاحب نے اپنے گارڈ کو کہا جی کہ ایدی کن پٹی تے پستل رکھ دے، ٹھیک ہے جی، اور ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. تو اس بندے نے جو ہے جناب یہ ایک ایف آئی آر کرائی تھی. اور فواد چودھری صاحب جو ہے ان کا کہنا ہے کہ میں اس سے حلفاً ہوں، وہ کبھی ملا بھی نہیں ہوں. تو یہ لگ رہا ہوگا نا آپ کو میں ایک فلم کی کہانی سنا رہا ہوں کہ ایسے پستول تانا گیا، شپاٹا مار کے انہیں پھاڑ لیا. تو یہ اس قسم کی ڈرامے بازی اکشے کمار کی فلموں میں تو جناب ہو سکتی ہے، لیکن فواد چودھری صاحب اس وقت منسٹر بھی تھے، ٹھیک ہے جی. تو اس ٹائم میرا خیال ہے دن میں وہ منسٹر تھے، شام کو ٹکیتیاں وغیرہ بھی کرتے ہوں گے. اس قسم کے الزام بھی ماشاءاللہ سے اب لگا دیے جائیں. مطلب کس قسم گھٹیا بکواس واہیات مقدمے درج کیے جاتے ہیں. پھر ان کا مقدر یہی ہوتا ہے، وہ کوڑا دان ہے جس میں وہ گیا ظاہر ہے مقدمہ. جناب علی ایک اور میٹنگ پی ٹی آئی کی بتایا جا رہا ہے، غالباً کے پی کے کیبنٹ کی ہے.
یا وہیں پہ کہیں پہ ہوئی ہے جی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ شاہد کھٹک صاحب جو ہے جناب، انہوں نے مخالفت کی کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور کے پی کے بند کرنے کی انہوں نے مخالفت بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اچھا، یہ شاہد کھٹک صاحب کے حوالے سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب بھی اس کی تردید کر رہے ہیں، اور جرنلسٹ عبد القادر صاحب نے بھی یہ تردید ویسے کی ہے. اچھا، میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ کے پی کے بند کرنے سے بھائی آپ کے مقاصد نہیں پورے ہونے والے. تحریک جب بھی چلنی ہے وہ پنجاب سے ہی چلے گی تو وہ کامیاب ہو پائے گی، اس کے بغیر نہیں ہونے والا. کے پی کے تو یار آپ کی اپنی حکومت ہے، جب چاہے بند کر دیں، بلکہ آپ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بھی بند کر سکتے ہیں. تو موبلائزیشن سہیل آفریدی صاحب نے اچھی کی ہے، اس کا کریڈٹ انہیں دینا پڑے گا کہ ایک مردہ گھوڑے کے اندر جان تو انہوں نے ڈال دی ہے، لیکن ایسی تیاری نہیں ہے ابھی کہ ملک آپ بند کر دیں اور یہ سب کچھ ہو جائے. ملک بند کرنے کے لیے بھائی جو لوازمات چاہیے ہوتے ہیں نا، کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلان ہے، وہ ہونا چاہیے. اور 8 فروری کو جو آپ شٹر ڈاؤن ہڑتال کہہ رہے ہیں اور یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، وہ بھی اللہ توکل ہی ہو رہا ہے، نہ اس کے لیے کوئی لوگوں کو تک پیغام رسانی کی گئی ہے، نہ کوئی چیز بتائی گئی ہے. مطلب یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ ہی کچھ کر دے تو کر دے، اسی کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، تو اس کی کوئی کامیابی کے امکانات بھی مجھے بہت زیادہ نظر نہیں آتے ہیں. تو حکومت اور ایزی ہو جائے گی. انہوں نے کہنا کہ اور دیر تک عمران خان صاحب کی ملاقات جو ہے وہ پینڈنگ رہنے دو، کیونکہ یہ تو احتجاج نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کر لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی اس سے ختم ہو جائے گی، لیکن کم از کم آپ کی کوئی اسٹریٹجی تو ہونی چاہیے نا، جو کوئی ایکٹیویٹی آپ کرنے جا رہے ہیں. تو بہرحال جناب علی، یہ فی الحال تک کی اپڈیٹس ہیں. چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.